بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن میں بیمار ہو گئے تو امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 نفلی روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا دے دی۔ جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس مزدوری کر کے 3 سا جو لائے۔ ایک سا جو تینوں دن پکایا گیا۔ پہلے دن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا گیا کون؟ جواب آیا میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا گیا۔ اگلے دن پانی سے روزہ رکھا۔ افطاری کے وقت پھر دروازے پر دستک ہوئی کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ کھانا اٹھا کے یتیم کو دے دیا گیا۔ تیسرے دن بھی پانی سے روزہ رکھا گیا۔ افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر دستک ہوئی کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیا گیا اور پانی سے افطار کر لیا گیا۔ غرض کے تینوں دن سب روٹیاں سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو نہیں تھا لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی آیات لے کر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور اسیر کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خالص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ! اس واقعے سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری و افطار میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھوکے رہتے تھے خود، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایک اور جگہ بیان ہوتا ہے، ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی۔ سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر وہ فاطمہ تھی جنہوں نے آدھی روٹی کھائی
اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگیں۔ یہ معاملہ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ فاطمہ، آپ کو بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی آپ دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑیں۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے پیاری بیٹی فاطمہ، تم اس وقت دروازے پر کیسے؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بابا جان، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگیں۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اب کیوں روتی ہو؟ کہا کہ ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ سیدہ کائنات جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر رکھ کر فرمایا کہ اے فاطمہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ تعالیٰ امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اہل بیت اطہار کے ان روزوں کو یاد رکھیے گا اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد یتیموں مسکینوں کا بھی خیال رکھیے گا۔